मक्का मुअज़्ज़मा का शहर सन 930 हज का दिन और लाखों हाजी काबा के गिर्द तवाफ में मसरूफ़ थे कि अचानक एक लश्कर मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो गया। इस लश्कर ने हाजियों पर हमला किया और हाजियों का कत्ल करना शुरू कर दिया। ये थे करमाथियन, जिन्हें तारीख़ में करमती भी कहा जाता है। एक ऐसा फ़िरक़ा जिसका मानना था कि हज और बैतुल्लाह की इबादत बातिल है। इस फ़िरक़े का लीडर अबू ताहिर अल-जनाबी सिर्फ़ एक 24 साल का नौजवान था, जिसने मस्जिदुल हराम में घोड़े दौड़ा दिए, हाजियों पर हमला किया और उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। और फिर इसने एक ऐसा काम किया जो 1400 साल में न कभी किसी ने सोचा, न कोई सोचने की जुर्रत कर सकता है। इसने हजरे अस्वद काबा से उठा लिया, वो पत्थर जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जन्नत से आया है। लेकिन ये किस्सा सिर्फ एक चोरी का नहीं है, ये किस्सा है उस पत्थर का जो जन्नत से ज़मीन पर आया, जिसे खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नस्ब किया। वो पत्थर जो क़यामत के दिन जिंदा होगा और गवाही देगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मियां आमिर ऑफिशियल। इस मुक़द्दस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इस पत्थर की दास्तान शुरू होती है जन्नत से। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हजरे अस्वद जन्नत से उतरा और वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। फिर बनी आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। यानी ये पत्थर काला नहीं था, ये सफ़ेद था, चमकदार था, नूरानी था। जामिया तिर्मिज़ी की एक और हदीस के मुताबिक हजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम दोनों जन्नत के याकूत हैं। अगर अल्लाह ने इनकी रोशनी छुपाई ना होती तो ये मशरिक से मगरिब तक सब कुछ रोशन कर देते। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस पत्थर की असली रोशनी छुपा दी। क्यों? ताकि दुनिया चलती रहे, ताकि इम्तिहान होता रहे। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इरशाद फरमाया, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल बैठ यानी काबा की बुनियादें उठा रहे थे। यानी इस आयत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबे की तामीर की। जब दीवारें तैयार हो गईं, एक जगह खाली रह गई। रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा एक पत्थर ढूंढ कर लाओ जो इस जगह बिल्कुल सही से नस्ब हो जाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ढूंढ कर लाए, लेकिन कोई पत्थर नहीं मिला जो इस जगह नस्ब हो सकता। जब वापस आए तो उस जगह एक चमकदार पत्थर पहले से मौजूद था। रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये पत्थर जन्नत से लेकर आए। ये पत्थर अब काबा का हिस्सा बन गया, तवाफ का स्टार्टिंग पॉइंट और इंसान और अल्लाह सुब्हाना व तआला के बीच अहद की निशानी। नबूवत से तकरीबन 5 साल पहले मक्का में सैलाब आया, जिसने काबे को नुकसान पहुंचाया। कुरैश के कबीलों ने फैसला किया कि काबे को दोबारा बनाएंगे। लेकिन जब हजरे अस्वद को वापस रखने का वक्त आया, फितना शुरू हो गया। हर कबीला चाहता कि ये शरफ उनका हो। बनु हाशिम कहते कि हम रखेंगे, बनु मखजूम कहते कि नहीं हम रखेंगे। कुछ कबीलों ने खून में हाथ डुबोए, जंग की तैयारी का इशारा दिया। 4 दिन तक ये तनाज़ा चलता रहा और मक्का खून खराबे के दरमियान था। कुरैश के बुजुर्ग अबू उमैया इब्ने अल-मुगीरा ने कहा कि रुको, जो पहला आदमी बनु शैबा दरवाजे से अंदर आए वो फैसला करेगा। सब राजी हो गए, नजरें दरवाजे की तरफ टिक गईं और जो इंसान अंदर तशरीफ लेकर आए उनका चेहरा मुबारक देखकर सब ने बेइख्तियार कहा कि ये तो अल अमीन हैं, हम राजी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला सुना, फिर एक चादर मंगवाई। हजरे अस्वद उस चादर के बीच में रखा और फरमाया, जिसका मफहूम है कि हर कबीले के सरदार चादर को एक कोने से पकड़ें, सब मिलकर उठाएं। सब ने मिलकर उठाया।
جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس جگہ پر رکھ دیا۔ جنگ ٹل گئی، خون خرابہ بچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا سب کو پتہ چل گیا۔ سن 930 8 ذی الحج، حج کا دن، لاکھوں حاجی مکہ میں جمع تھے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کی طرف ایک لشکر بڑھ رہا ہے، کارماتھینز، یہ اسماعیلی فرقہ جو بحرین میں قائم تھا۔ ان کا لیڈر ابو طاہر الجنابی، جس کی عمر صرف 24 سال تھی، لیکن وہ پہلے ہی بصرہ لوٹ چکا تھا، کوفہ جلا چکا تھا، عباسی خلیفہ بغداد میں کانپ رہے تھے۔ جب مکہ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے حرم میں داخل ہونے کا حق ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ امن میں آیا ہے، پر یہ جھوٹ تھا۔ جیسے ہی اس کی فوج شہر کے اندر داخل ہوئی، وہ حاجی جو طواف کر رہے تھے انہیں کعبہ کے سامنے قتل کیا گیا۔ ابو طاہر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے ذریعے ہوں اور اللہ میرے ذریعے ہے۔ ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا گیا، اور پھر ابو طاہر نے وہ کام کیا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ اس نے حجر اسود کو کعبہ سے اٹھا لیا، وہ پتھر جو ہزاروں سال سے وہاں تھا، وہ پتھر جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چھوا تھا۔ وہ پتھر بحرین لے جایا گیا۔ ابو طاہر نے اسے اپنے علاقے میں رکھا، لیکن کوئی بھی مسلمان وہاں حج کرنے نہیں گیا۔ لوگ مکہ آتے رہے، اس کونے کو چھوتے رہے جہاں پتھر ہونا چاہیے تھا، ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ 22 سال تک۔ روایت کے مطابق ابو طاہر الجنابی کا انجام تسلی بخش نہیں ہوا، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ انتہائی تکلیف دہ حالت میں مرا۔ عباسی خلیفہ نے بھاری رقم دے کر، لاکھوں دینار دے کر سن 952 میں کرماتیوں سے یہ پتھر واپس لیا۔ ساتھ میں ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا کہ حکم سے لیا تھا، حکم سے واپس کر دیا۔ جب دیکھا گیا تو پتھر ایک نہیں تھا، یہ 7-8 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ تب چاندی کا ایک فریم بنوایا گیا اور سارے ٹکڑے اس میں جمائے گئے۔ آج بھی حجر اسود ٹوٹا ہوا ہے 7 سے 8 ٹکڑوں میں اور چاندی کے فریم میں موجود ہے۔ یہ ہے اس ظلم کی نشانی جو ایک باغی نے کیا تھا، لیکن یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو کوئی تباہ نہیں کر سکا۔ اب ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ یہ پتھر یعنی حجر اسود اصل میں ہے کیا؟ سائنٹسٹس کی 4 تھیوریز موجود ہیں۔ پہلی تھیوری اسے ایک میٹیورائٹ بتاتی ہے جو 1857 میں پال پارچ نے دی تھی کہ یہ آسمان سے گرا ہوا پتھر ہے۔ دوسری تھیوری اسے وولکینک گلاس بتاتی ہے۔ تیسری تھیوری کے مطابق شاید یہ ایک امپیکٹائٹ ہے، اور چوتھی تھیوری اسے اگیٹ بتاتی ہے۔ لیکن کسی بھی سائنٹسٹ کو کبھی اجازت نہیں ملی کہ وہ اس پتھر کا سیمپل لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک جیولوجیکل سیمپل نہیں ہے، یہ امت کی امانت ہے۔ اگر سائنس پروو کر دے کہ یہ جنت کا پتھر ہے تو ایمان کی کیا ضرورت؟ اللہ نے اس کی حقیقت چھپا کر رکھی ہے، جیسے اس نے نور چھپا کر رکھی ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات کرتے ہیں جو اس پورے قصے کا کلائمیکس ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اس پتھر کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور یہ ان سب کی گواہی دے گا جنہوں نے سچے دل سے اسے چھوا۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ ہزاروں سال میں کروڑوں لوگوں نے اس پتھر حجر اسود کو چھوا ہوگا۔ کچھ نے سچے دل کے ساتھ، کچھ نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور کچھ نے ریاکاری کے ساتھ، اور یہ پتھر چپ ہے، لیکن قیامت کے دن یہ زندہ ہو جائے گا، اور قیامت کے دن یہ گواہی دے گا۔ تو جب آپ طواف کر رہے ہوں، اس پتھر کو چھوئیں، اسے چومیں یا اس کی طرف ہاتھ اٹھائیں تو 1 منٹ کے لیے یہ سوچنا ضروری چاہیے کہ آپ کسی پتھر کے آگے نہیں، آپ ایک گواہ کے سامنے کھڑے ہیں جو قیامت تک چپ ہے، اور قیامت کے دن وہ آپ کی گواہی دے گا۔ اب وہ آپ کی کیا گواہی دیتا ہے یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ کیا وہ آپ کو ریاکاروں میں شامل کرے گا، کیا گناہگاروں میں شامل کرے گا، یا سچے دل سے چونے والوں میں شامل کرے گا؟ حجر اسود ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے میں لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے یہ اس جگہ پر نصب ہوا، پھر چرایا گیا، ٹوٹ گیا، واپس آیا اور قیامت کے دن بولے گا۔ لیکن اس قصے کا سب سے اہم سبق یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو چومتے ہوئے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے،
تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ۔ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ ہم اس پتھر کو نہیں پوجتے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبھاتے ہیں۔ یہ پتھر ایک نشانی ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ یہ اس عہد کی نشانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان تک ہے۔